جو وضو نماز جنازے کے لیے کیا گیا کیا اس سے ہر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ سامعین و ناظرین حضرات، یہ سوال کیا گیا کہ جو وضو خاص کر نماز جنازے کے لیے کیا گیا ہے اس وضو سے ہر نماز چاہے وہ فرض ہو یا واجب یا سنت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سامعین و ناظرین حضرات، جواب سماعت کیجئے۔ وضو ہے، چاہے وہ خاص کر نماز جنازہ کے لیے کیا گیا ہو، اس وضو سے ہر نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، ہر نماز جنازہ والے وضو سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کسی طرح کی قباحت اور کراہت نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہمارا جواب پسند آیا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے سوال کیا کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کیا تو صرف اسی حد تک اس کو رکھا، باقی اگر نماز ادا کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا وضو کرتے ہیں۔ جب آپ کا وضو ہے تو اس نماز جنازہ والے وضو سے ہر نماز ادا کر سکتے ہیں، دوسرا وضو بنانے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص گرمی لگ رہی ہے سخت تو وہ وضو پر وضو کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے، لیکن یہ سمجھنا کہ نماز جنازہ والے وضو سے نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور جو نماز ادا کرنے والا وضو ہے، ظہر مثال کے طور پر ظہر کے لیے وضو کیا، عصر کے لیے، مغرب عشاء کے لیے، تو اس سے صرف نماز ادا کی جائے گی، جنازے کے لیے دوسرا وضو کیا جائے گا، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ عوام کی غلط فہمیاں ہیں۔ اس لیے ہم بار بار عوام سے کہتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو مسائل سے دور رہتے ہیں وہ اپنے اماموں کے ائمہ حضرات کے قریب ہوں۔ امام صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ آپ کو مسائل بتانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ نے مسائل بتانے والے اماموں کو اپنی مسجدوں میں رکھا ہے اور ایسے امام ہیں جو مسائل جانتے ہیں، مولانا ہیں، صرف حافظ نہیں ہیں، تو سامعین و ناظرین حضرات، وہ آپ کو ایسے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں، آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے اماموں کے قریب ہوئیے، مولاناؤں کے قریب ہوئیے، مفتیوں کے قریب ہوئیے، تاکہ جو چیز آپ سے نہیں آتی آپ ان کے قریب ہوں گے، مسائل پوچھیں گے، امتحان کے لیے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آزمائش کے لیے پوچھتے ہیں آپ تو علم میں اضافے کے بجائے آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ ایسا مسئلہ جو انسان کو خود معلوم ہو اور وہ کسی سے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پوچھے، تو حضرات وہ شخص گناہگار ہوتا ہے اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو امتحان میں، آزمائش میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، اگر آپ ائمہ کے قریب ہوں گے، ان ائمہ کے جو مسائل پر عبور رکھتے ہیں یا مسائل کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور سکھانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو سکھانے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ اماموں کے قریب ہو کر، اپنے ائمہ اور مولانا اور مفتیوں کے قریب ہو کر سیکھیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور سیکھنے والوں کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی یار کی بات نہیں کہ آپ بڑے ہیں یا چھوٹے، آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ بڑے ہو گئے تو کیسے اماموں سے مسئلے پوچھیں، کیسے ان کے قریب ہوں، نہیں، بلکہ علم تو کسی وقت بھی، چاہے وہ بڑھاپا ہو یا جوانی، حاصل کر سکتے ہیں، بچپن ہی میں نہیں۔ جیسے بچپن میں علم حاصل کرنا فرض ہے، ایسے ہی جوانی اور بڑھاپے میں بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ نماز کے ضروری مسائل ہیں، زندگی کے ضروری مسائل ہیں، ان کا سیکھنا اور ان کا جاننا تو فرض عین ہے،
لہذا آپ سے گزارش ہے کہ فرض عین کو بھی ائمہ سے اور علماء سے اور مفتیان کرام سے جانیے، سیکھیے، اور فرض عین کے علاوہ جو فرض عین نہیں ہے ان مسائل کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کوئی مسئلہ جلدی یاد نہیں رہتا۔ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ نے پوچھا اور بھول گئے، وقتی طور پر یاد رہا، اس کے بعد بھول گئے۔ مسائل کو بار بار سنا جائے، بار بار یاد کیا جائے، یا جو بتا رہا ہے اس سے بار بار پوچھا جائے کہ مسئلہ کیسے تھا، اور پوچھنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے، تب جا کر کہیں آپ کے ازبر ہوگا تو یاد رہے گا۔ ورنہ نماز کے مسائل ایسے ہیں، جو نماز کے فرائض ہیں، وہ انسان نے ایک مرتبہ پوچھ لی، اس کے بعد بھول گیا۔ تو حضرات بتانے والوں کے بھی، جو ائمہ ہیں، علماء کرام ہیں یا مفتیان نظام ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کے مسائل اب یاد نہیں رہتے، ان کو مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے ذہن سے بھی پورے طور پر مسائل نہیں رہتے، بلکہ نکل جاتے ہیں کچھ مسائل۔ تو حضرات جب بتانے والے کو جو پڑھ چکا ہے یاد نہیں رہے، بھول گیا، دماغ سے نکل گئے، ذہن سے نکل گئے، تو اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کتاب اور حدیث کو دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ تو کتاب کا، قرآن کا، حدیث کا علم نہیں رکھتے، آپ نے ایک دو مرتبہ پوچھ لیا یا تقریر میں جمعے کی سن لیا، تو کیا اس سے آپ مسائل نماز کے جان سکتے ہیں؟ کتنے نماز میں فرض ہیں، کتنے نماز میں واجب ہیں، کتنی نماز میں سنتیں ہیں؟ اگر جمعے میں سرسری طور پر کبھی سال دو سال میں اول تو امام حضرات نماز کے فرضوں کے بارے میں بتاتے ہی نہیں کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، نماز میں کتنی چیزیں سنت ہیں، اور کتنی چیزیں نماز میں مستحب ہیں۔ اگر چند اماموں نے کبھی بتائی بھی تو وہ سال دو سال میں نمبر آتا ہے۔ تو اب غور کریں کہ جو امام جن کو آپ کو بتانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہو، ان اماموں کو، ان علماء کو، مفتیان کرام کو، کہ نماز میں اتنے فرض ہیں، نماز میں اتنے واجب ہیں، نماز میں یہ چیزیں سنت ہیں، نماز میں یہ چیزیں مستحب ہیں، تو ان کو مطالعہ کرنا پڑ رہا ہے، کتاب اور حدیث دیکھنا پڑ رہی ہے۔ تو آپ ان سے بڑے ہو گئے کہ زندگی میں یہ سال دو سال میں ایک مرتبہ سن لیا اور اس کے بعد جو آپ یوں ہی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، بالکل غلط طریقہ ہے ہماری عوام کا۔ بھولے والے عوام ہیں، جدھر انہیں چاہو لے جاؤ، بس لڑائی سے تعلق، چغلی سے تعلق، غیبت سے تعلق، ایک دوسرے کی برائی سے تعلق۔ لہٰذا ہم اپنی بھولی بھالی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے کام نہیں چلے گا کہ سال میں یا دو سال میں مسائل ایک مرتبہ جمعے کی تقریر میں سن لیے، اور وہ بھی کہاں سر ہے کہاں پیر پتہ نہیں لگا، کیونکہ جمعے کی نماز میں اونگا نیندی میں ہوتے ہیں آپ، زیادہ تر اونگا نیندی آتی ہے میں رہتے ہیں لوگ۔ تو بتائیں اونگا نیندی کی حالت میں جو بیان سنا جائے، نیند کی حالت میں جو بیان سنا جائے، کیا اس کے مسائل یاد رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ علماء کو خود پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ وضو میں یا نماز میں اتنے فرض ہیں، نماز میں اتنے واجب ہیں، نماز میں یہ چیزیں سنت ہیں، نماز میں یہ مستحبات ہیں۔ آپ کو بتانے کے لیے علماء کرام جب مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تب جا کر ان کے دماغ میں بیٹھ رہے ہیں مسائل، بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جنہوں نے زندگی میں یا کبھی ایک بار سن لیا یا سال میں ایک بار سن لیا، تو کیا وہ یاد رکھ سکتے ہیں؟ اور کچھ تو ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ وہ جاتے ہی صرف اینڈ ٹائم پر ہیں، خطبے کے وقت میں امام کی تقریر سننا نہ پڑے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا نہ پڑے، تو ان کے لیے مسائل بہت زیادہ دشوار ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ وقت پر جائیے اور ائمہ حضرات سے مسائل کے بارے میں کہیے کہ مسائل بیان کریں، اور اس کے علاوہ آپ نمازوں کے بعد
تھوڑا وقت علماء کرام کے پاس دیجئے، اور آپ سے گزارش ہے کہ امام بھی ایسے رکھیے جو پڑھے لکھے ہوں، صرف حافظ قرآن نہ ہوں، کیونکہ حافظ قرآن نے حفظ کر لیا، کتاب بیچارہ پڑھے گا تو غلط۔ 10-5 نعتیں اگر یاد کی تو وہ آپ کو نعتیں سنائیں، ایک نعت شریف پڑھ دی، نعت شریف پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ایک نعت شریف پڑھی، 2-4 باتیں کی، اس کے بعد پھر نعت شریف اور بات کو ختم کر دیا، تو اس سے مسائل نہیں حاصل ہوتے۔ مسائل صرف نعت خوانی ہوتی ہے، مسائل حاصل نہیں ہوتے۔ اگر مسائل حاصل کرنا ہے تو پڑھے لکھے اماموں کو رکھیے جو حافظ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عالم بھی ہوں، کتابوں کو پڑھتے ہوں اور پڑھانا جانتے ہوں، کتابوں کا شوق ہو، پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق ہو، تو ایسے امام آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ کو علم دے سکتے ہیں، آپ کو اپنا علم بانٹ سکتے ہیں، اور جو صرف اس لیے امامت کرتے ہیں کہ ہمیں تو مصلی پر پہنچنا ہے اور 5 ٹائم کی نماز سے تعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ تعلق نہیں، تو ایسے اماموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ان کے پاس بیٹھی اور مسائل سیکھے تو بوجھ ہیں، یا تقریر کی تو یہ تقریر کرنا اور سمجھانا یہ بوجھ ہے۔ ہاں، وہ ایسے امام ہیں جن کے پاس بیٹھ کر آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، آپ گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے ہیں، تو وہ اس سے خوش رہتے ہیں، تو ایسے اماموں سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا آپ سے کہنا یہ ہے ہمارا کہ نہ ہم اماموں کے خلاف ہیں، نہ عوام کے خلاف ہیں، بلکہ آپ کی اصلاح اور آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور بالخصوص نماز کے مسائل آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ علماء جب مسائل بتانے کے لیے پہلے پڑھتے ہیں تو عوام کو بھی مسئلہ جاننے کے لیے علماء کے قریب ہونا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔